بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت کا شوق۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نماز کا بچپن ہی سے اس قدر شوق تھا کہ بعض کھیلوں میں بھی نماز ہی کی نقل اتارتے۔ مثلاً سب ساتھیوں کے جوتے جمع کیے اور ان کی صفیں بنائیں اور ایک جوتا صفوں کے آگے رکھ دیا اور خوش ہوئے کہ جوتے بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ وعظ کا بھی بچپن ہی سے شوق تھا اور اس کی بھی نقل اتارا کرتے۔ چنانچہ جب کبھی بازار کی طرف کسی چھوٹے موٹے سودے کے لیے بھیجے جاتے تو مسجد راستے میں پڑتی اس میں چلے جاتے اور سیدھے ممبر پر جا چڑھتے اور کھڑے ہو کر کچھ خطبہ کی طرح پڑھا کر وہاں سے چلے آتے۔ چونکہ وہ نماز کا وقت نہ ہوتا تھا اس لیے مسجد میں تنہائی بھی ہوتی تھی۔ اس صورت میں کوئی دیکھنے والا تو ہوتا نہ تھا جس سے شرم آتی۔ خوب آزادی کے ساتھ خطبہ پڑھنے کے شوق کو پورا کرتے۔ گویا وعظ گوئی اور خطبہ خوانی کا حضرت والا کو بچپن ہی سے شوق تھا۔ خدا کی شان ہونے والی بات، غرض حضرت والا کو دین کی باتوں کا لڑکپن ہی سے شوق تھا، یہاں تک کہ بہت چھوٹی عمر میں بھی جبکہ عربی کی محض ابتدائی کتابیں پڑھتے تھے اور صرف 12-13 برس ہی کی عمر تھی، پچھلی رات تہجد کو اٹھتے اور نوافل اور وظائف پڑھتے۔ تائی صاحبہ بڑی محبت فرماتی تھیں، وہ منع بھی فرماتی کہ بیٹے ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، اور بہت کڑتیں، خاص طور سے جب سردی کے زمانے میں حضرت والا کو اس چھوٹی سی عمر میں پچھلی رات اٹھ کر وضو کرتے اور تہجد پڑھتے دیکھتی تو ان کا بہت جی کڑتا، اور بیچاری محبت کے بارے میں جب تک حضرت والا تہجد اور وظیفہ سے فارغ نہ ہو جاتے برابر بیٹھی جاگا کرتی۔ حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ مجھ کو دین کا شوق، جس کی ایک فرع تہجد بھی ہے، میرے ابتدائی استاد حضرت مولانا فتح محمد صاحب کے فیض صحبت سے پیدا ہوا تھا، جو ایک بہت ہی بابرکت اور صاحب نسبت اور صاحب اجازت بزرگ تھے۔ حضرت والا نے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ نہ کھیلتے تھے کیونکہ ان کے برے افعال کا حضرت والا کو علم تھا، بس اپنی ہمشیرہ کے ساتھ گھر کے اندر ہی کھیلا کرتے۔ حضرت والا کا یہ علیحدہ رہنا لڑکوں کو بہت ناگوار تھا، یہاں تک کہ چاقو لیے پھرتے تھے کہ کہیں ملیں تو ماریں۔ مکتب میں ملازم کے ساتھ آتے جاتے، جب کسی طرح لڑکے فساد سے باز نہ آئے مجبوراً اس کی تھانے میں رپورٹ کی گئی۔ تھانے دار نے حضرت والا کو اور سب لڑکوں کو بلا کر حضرت والا ہی کے ہاتھ سے چاقو لے کر جو اس وقت لیے ہوئے تھے لڑکوں کو خوب مارا پیٹا۔ اس کے بعد پھر کسی کی ہمت نہ پڑی اور اندیشہ رفع ہو گیا۔ یہ کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی نا، بڑوں کا بچپن، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نوازنا ہوتا ہے نا آگے چل کے، تو ان کی بچپن میں یہی زمانہ طالب علم میں ہی کچھ عادتیں اللہ پاک ان کو کیا کر دیتے، ان کے ذوق، ان کے شوق دوسروں سے کیا ہوتے ہیں بھائی، ممتاز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی وہی نصیب کر دے، آپ کو بھی نصیب کر دے۔ تو عبادات کا ذوق، مزاج عبادت، یہ نیک فعلی ہے انسان کے مستقبل کے لیے۔ عبادات کا ذوق، دعاؤں کا ذوق، رات کے آخری پہر اٹھنا، یہ تو کامیاب لوگوں کی نشانیاں ہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، یاد رکھیے گا، زندگی میں کام آئے گا، یا تو راتوں کو رو لو یا دن میں رو لو، یا رات میں رو لو یا دن میں رو لو۔ ابھی پتہ چلے گا آپ لوگوں کو جب عملی زندگی آئے گی، ذمہ داریاں آئیں گی، سمجھ گئے، بیوی آئیں گی، بچے آئیں گے، کمانے کی ذمہ داریاں ہوں گی اور ساری ذمہ داریاں آئیں گی، تو اب یا تو دن میں رونا پڑے گا، اور بہتر یہ ہے کہ آدمی کہاں رو لے، رات میں اللہ کے آگے رو لے آدمی، راتوں کا اٹھنا۔ تو یہ جو آپ لوگوں کا سال ہے نا بھائی، اگر اب تک عادت نہیں پڑی تو اب تو پڑ جانی چاہیے، اگر اب تک نہیں پڑی، صحیح ہے انشاءاللہ۔ تو 2 رکعت 4 رکعت اور دعائیں مانگ لیں، دعاؤں میں استغفار کر لیں۔ یہ راتوں کا استغفار بڑا، وبالاسحار ہم والمستغفرین بالاسحار، عالمانہ شان سے زندگی گزارنی چاہیے، سمجھ گئے نا، عالمانہ شان کی زندگی ہونی چاہیے۔ جو قرآن حدیث میں ہے وہ ہمارے عمل میں ہو، چاہے تھوڑا ہی ہو۔ تو کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ راتوں کو اٹھیں گے؟ اور دیکھیں اب تو فرض ہے آپ لوگوں کے لیے، اب دیکھیں نا، ابھی آپ ہیں عجیب عجیب قسم کے وساوس آ رہے ہوں گے، جی فارغ ہو کے کیا کریں گے، کیا ہوگا، تو انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ آپ کا تعلق اللہ سے اچھا ہو،
واللہ یتولس، بولیں بس ختم بات. یہ آیت اتنا آپ کے لیے حوصلہ بڑھائے گی انشاءاللہ. واللہ یتولس صالحین، صالحین کا وہ متولی ہے. بس ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا کام ایک ہے، کوئی کسی کا متولی ہو جائے. اب تک آپ کے والدین آپ کے سارے اخراجات برداشت کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی فکر ہوئی کپڑے کہاں سے آئیں گے، فلاں کہاں سے آئے گا، سفر کے اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے، بیماری کے کوئی غم ہوا؟ سارے کریں گے جی، والد کریں گے. تو اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ تم صالح بن جاؤ، بس پھر میں تمہارا متولی ہوں، میں تمہارا کون ہوں؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. اور دیکھو ایک عجیب بات ہے اللہ نے ابھی سجھائی ہے، سمجھ لیجئے گا. یہ صرف علم ہمارے اور آپ کے پاس ہے بھائی. لوگ اپنے اولاد کے مستقبل کے لیے کیا ہوگا، کہاں سے کھائیں گے، کیا ہوگا، ساری اے لیول اور او لیول اور فلاں کرایا جا رہا ہے. صرف کس لیے؟ کھائیں گے کہاں سے. تو بھائی کوئی یہ بھی تو دیکھے قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے. اللہ کہہ رہے ان کو صالح بنا دو، نیک بنا دو، پھر بے غم ہو جاؤ. کسی نے بڑی اچھی بات کہی، ہمیں یہ غم تو ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، اور یہ غم نہیں ہوتا میری اولاد کے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا. میری اولاد کے مرنے کے بعد سوچیں ہی غلط ہو گئیں. اللہ مجھے بھی توفیق دے بھائی، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. خود صالح بن جاؤ اور انشاءاللہ اولاد صالح ہوگی، ان کا مستقبل بھی اللہ پاک نے اپنے ذمے میں لے لیا. اب بے غم ہو جاؤ. واللہ یتولس صالحین. ٹھیک ہے انشاءاللہ.